علی نبیہ و حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ وہ مقصد ہے سب سے آخری اور اصلی منزل، آخرت کی منزل، اس کی تیاری۔ اسی تیاری کے لیے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے، اسی بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت اپنی بے شمار نشانیوں کے باوجود انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا۔ اللہ رب العزت اسی اصلی زندگی کی تیاری کے لیے اصولی اعتبار سے آسمانی کتابیں نازل کی۔ انبیاء کرام اس کو عملی شکل دے کر ہم دنیا والوں کو بتلایا، ہم دنیا والوں کو سمجھایا کہ تم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو یہ تمہاری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے۔ تم جہاں سے آئے ہو اسی جگہ تمہیں جانا ہے۔ ہم ایک مسافر ہیں، ہم ایک راہگیر ہیں۔ لیکن جب دنیا والوں نے یہ سمجھا کہ یہ دنیا ہی اصلی منزل ہے، یہ دنیا ہی آخری گھر ہے، اسی دنیا میں کامیابی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ اے لوگو، تم دنیا میں اس ڈھنگ سے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، انجان رہتا ہے، او عابر سبیل، یا کوئی چلتا ہوا مسافر، کوئی راہگیر۔ ہمیں معلوم ہے یہ ہماری دوسری دنیا ہے، ہم ایک دنیا سے ہو آئے، وہ دنیا تھی عالم ارواح، جہاں روحوں کا اجتماع ہے، جہاں روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اور ان روحوں میں سے سب سے پہلے ہم سب کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو شکلاً کھڑا کیا۔ اللہ نے 9ویں پارے میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ آدم علیہ السلام کو انسان بنا کر ان کے پشت پر اللہ نے اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک جتنے انسان آئیں گے، ساری روح جمع ہو گئی۔ اس وقت اللہ نے پوچھا سبوں سے، ہم بھی، آپ بھی، جو گزر گئے وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی، سب کو اللہ نے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا خدا ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ ہم سب ایک زبان ہو کر کہا تھا، شہیدنا، جی ہم گواہی دیتے ہیں، ہم مان رہے ہیں، آپ میرے رب ہیں، آپ میرے خدا ہیں، آپ میرے پالنہار ہیں،
آپ اللہ ہیں، ہم سب نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات تھی کہ انسان دنیا میں جائے گا، غفلت میں پڑ جائے گا، شیطان کے دھوکے میں آ جائے گا، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا، دنیا کی لذت میں پھنس جائے گا۔ اللہ نے کہا ان تقولوا یوم القیامہ، ابھی گواہی دیتے ہو شہیدنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں لوٹ کے آؤ تو یہ کہہ دینا انا کنا عن ھذا غافلین، اے اللہ ہم تو غافل تھے، ہم انجان تھے، نبی کیا، رسول کیا، نماز کیا، روزہ کیا، داڑھی کیا، ماں باپ کی خدمت کیا، عدل و انصاف کیا، سچائی کیا، گناہ سے توبہ کیا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے وارننگ دے دیا ان تقولوا یوم القیامہ، ایسا نہیں کہنا ہے قیامت میں انا کنا عن ھذا غافلین۔ میرے بھائی محترم بزرگوں، اللہ نے نبی کو اسی لیے بھیجا کہ اے لوگو تم اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ کو ایک مان کے آئے ہو، اس دنیا میں ایک مان کے چلو، ایک مان کے رہو۔ لیکن نہیں، انسان بھی ایک عجیب مخلوق ہے، انسان بھی ایک عجیب فطرت کا ہے، سب کچھ ہو جائے گا، لٹ جائے، بگڑ جائے، مر جائیں، برباد ہو جائیں، ہم کریں گے وہی جو میرا دل چاہے گا۔ میرے بھائی، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہ لے۔ ہم کیوں غفلت میں ہیں؟ پہلی دنیا عالم ارواح، دوسری دنیا یہ جہاں ہم سب جی رہے ہیں، جہاں ہم سب کھا پی رہے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں، بدی بھی کر رہے ہیں، ایمانداری بھی سے جی رہے ہیں، بے ایمانی سے بھی جی رہے ہیں، ہر قسم کے انسان اس دنیا میں ہیں۔ یہ دنیا دوسری دنیا ہے، تیسری دنیا عالم برزخ، قبر کی دنیا، اس دنیا کے بعد وہیں سے میرا معاملہ شروع۔ ایک بات سمجھتے ہیں، دنیا میں جتنا پودا ہے، دنیا میں جتنا درخت ہے، سب کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، پھل اس کا اوپر والے کھاتے ہیں۔ مگر انسانی زندگی ایک ایسا درخت ہے کہ پھل اوپر میں لگتا ہے، کھایا جائے گا زمین کے نیچے۔ آج کسی کی اولاد، کسی کا ماں باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بیوی مر گئی، شوہر مر گیا، خوب پیسہ ہے۔ میرے بھائی بزرگوں ذرا سوچیں، میری قبر پہ سنگ مرمر لگا دیں گے، گنبد بنا دیں گے، قمقمے لگا دیں گے، ٹھیک ہے، مگر قبر میں جو نیچے کچی ہے فرش، دیوار جو کچی ہے، اس کی چھت جو کچی ہے، اس کو سنگ مرمر سے بنانا، اس میں قمقمے لگنا، وہاں آرام سے رہنا، میرے اپنے عمل سے بنے گا۔ میری اولاد قبر کے اوپر بنا سکتی ہے، قبر کے اندر مجھ کو اپنے عمل سے بنانا ہوگا۔ ہم اس کو بھول گئے، سوچا نہیں، غور نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں یہی کھانا، رکھ دیجئے نا بھائی، نہ آپ کو سننے دے گا نہ یہ سنے گا۔ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، سوچتے یہی کھانا، یہی لباس، یہی چادر، یہی بچھونا، یہی مکان، یہی گاڑی۔ قبر میں بھی بھول ہے۔ سوچئے تو عقل سے ذرا، ماں کے پیٹ میں تھے، ایک دنیا میری تھی،
کیا کھاتے تھے؟ خون خون۔ کیا پہنتے تھے؟ چمڑے کا لوتھڑا جس کو بچہ دانی کہا جاتا ہے۔ کیسی رات تھی، کیسا دن تھا، ہم ہی تو انسان تھے۔ چلے آئے اس دنیا میں، کوئی ہے ایسا انسان جو یہ کہہ دے کہ میں یہاں بھی وہی خون کھاتا ہوں جو ماں کی دنیا پیٹ میں کھاتا تھا، وہی اوڑھنا تھا؟ نہیں، دنیا بدلی، میرا کھانا بدل گیا، دنیا بدلی، میرا بچھونا بدل گیا، میری رات بدل گئی، میرا دن بدل گیا، میرا سب کچھ بدل گیا۔ میرے بھائی ذرا سوچئے تو صحیح، یہی انسان جب یہ دنیا چھوٹ جائے گی، عالم برزخ میں جائیں گے تو نہ روٹی ملے گی، نہ چاول ملے گا، نہ یہ بستر کمبل ملے گا، نہ یہ پکی مکان ملے گا۔ وہاں کیا ملے گا؟ وہاں میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میری تلاوت، میرا صدقہ، میری توبہ، میرا استغفار، یہ کام آئے گا۔ یہی سوچنا ہے۔ ہم اسی کو بھول گئے، ہم اسی کو اصل ٹھکانہ سمجھ لیے، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ فرعون سے بڑھ کے کوئی گنہگار ہوگا؟ شداد سے بڑھ کے کوئی گنہگار ہوگا؟ شداد جنت بنوا لیا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا تھا۔ پکڑ کب کیا؟ جنت کی سیڑھی پہ، وہاں پکڑ کیا۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، وہ سمجھ رہا تھا کامیاب ہے، اللہ نے پکڑ کیا ایک مچھر کے ذریعہ۔ ہم کو گناہ میں ڈھیل مل رہی ہے، ہم کو گناہ میں جو چھوٹ دیا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ ورنہ اللہ چاہ لے، جس وقت شراب پی رہا ہے اللہ اس ہاتھ میں ہاتھ کو لوج کر سکتا ہے، جس وقت جھوٹ بول رہے ہیں مجھ کو گونگا بنا سکتا ہے، جس وقت چوری میں جا رہے ہیں میرے پاؤں کو لنگڑا کر سکتا ہے، جس عقل سے کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اللہ پاگل کر سکتا ہے۔ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر گھاٹا کیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، کس کے ذریعہ؟ ڈنڈی ترازو، تجارت، دکان نہیں، گناہ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو غصہ دلا کے، کسی کا حق مارا، کسی کا حق دبایا، ماں باپ کو ستایا، بیوی بچوں پہ ظلم کیا، پڑوس کو ستایا، عدل انصاف نہیں کیا، مسجد کا منہ نہیں دیکھا، رمضان کا احترام نہیں کیا، یہ ہے اپنے اوپر ظلم کرنا۔ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا تھا؟ ہم ایک موبائل سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ موبائل کو دیکھا ہے؟ موبائل کو جس مقصد کے لیے کمپنی نے بنایا ہے وہ بے جان ہے، کوئی جان نہیں، کوئی روح نہیں، کوئی زبان بھی نہیں، کوئی عقل بھی نہیں۔ اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن موبائل ڈیوٹی کا کتنا پابند ہے۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کسی کا کال آئے گا سارا ختم، وہ کال شو کرے گا۔ کیوں؟ موبائل کو بنایا ہی گیا ہے اسی کے لیے کہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہو۔ ایک موبائل ہے کہ جب دوسرے دھندے میں پھنسا ہے، اس کے اصل مقصد کا جب الارم بجتا ہے فوراً متنبہ کرتا ہے کہ کال ریسیو کرو، کسی کا فون آ رہا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اذان بھی ہو رہی، رمضان بھی گزر رہا،
مال پیسہ جیب میں سر رہا، زکوٰۃ بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، نماز بھی نہیں، کیا ہوگا؟ اسی کو اللہ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، آخری نسخہ اللہ نے بتایا یہ بھی اگر نہ کرے تو کیسا بدقسمت ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، مانگ لو اللہ سے، رو لو اللہ سے۔ ہم دنیا والوں کے پاس کچھ لینا ہوتا ہے کتنی خوشامد کرتے ہیں، کتنا پاؤں دھرتے ہیں، اس کے چوکھٹ کی مٹی چاٹ جاتے ہیں، پھر بھی وہ طعنہ دیتا ہے، وہ ہنستا ہے۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس کے پاس پوری زندگی کا گنہگار بھی اگر جا کے روئے وہ طعنہ بھی نہیں دیتا، وہ اپنے بندوں پہ ہنستا بھی نہیں ہے۔ توبہ کیجئے توبہ۔ آخری منزل، تیسری منزل قبر میں جانا ہے، ہم کو پتہ نہیں۔ اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ سے رو لیجئے، اللہ سے گر گرا لیجئے، ورنہ یہ گناہ میرے سر پر بوجھ بن کے جائے گا۔ میرے بھائی قبر کی زندگی بھی کٹھن ہوگی، آخرت کی منزل بھی کٹھن ہوگی۔ کبھی رات میں سوچا، کبھی ٹھنڈے دل سے فیصلہ کیا، ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے، 50,000 سال کھڑا رہنا ہے، 1500 سال پرسرات پر گزرنا ہے، قبر میں اکیلا سونا ہے، اندھیری کوٹھری، ہوا بھی نہیں، بستر بھی نہیں، بجلی بھی نہیں، ساتھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرا عمل، ہم جلیں گے، سانپ آئے گا، بچھو آئے گا، اگر میرے سر گناہ رہ گیا توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بزرگ کو رونے کی کیا ضرورت؟ انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے خامی ہوتی ہے، انسان سے بھول ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی بزرگ اپنے چھت پہ لیٹے ہوئے اوندھے منہ یعنی کلیجہ نیچے پیٹھ اوپر لیٹے ہوئے اللہ سے رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، اپنے معافی کا دعا کر رہے ہیں، اور آنسو ٹپ ٹپ نیچے ٹپک رہا ہے۔ غور کیجئے گا، رو لیجئے، آنسو گرا لیجئے۔ ایک نوجوان مر رہا تھا، مرنے کا وقت قریب آ گیا، ماں کا ممتا، ماں کا پیار، ماں کی محبت کبھی نہیں چاہتی کہ میری اولاد دکھ میں رہے، میری اولاد تکلیف اٹھائے۔ کوئی ماں نہیں چاہتی، کوئی باپ نہیں چاہتا۔ اولاد میں خامی ہوتی ہے، اولاد میں غلطی ہوتی ہے تو ماں باپ کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے ممتا ایک مثال ہے۔ وہ نوجوان مرنے کے قریب تھا، ماں بیٹھ کے رو رہی تھی، بیٹے کا چہرہ دیکھ بھی رہی تھی، ماں رو بھی رہی تھی۔ ماں رو بھی رہی تھی، بیٹے کے چہرے کو پوچھ بھی رہی تھی۔ وہ نوجوان اللہ سے کتنا امید لگائے ہوا تھا، وہ نوجوان اللہ پہ کتنا یقین رکھے ہوا تھا۔ اس نے پوچھا اماں تو کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا تو مرنے کے قریب ہے، تو مر جائے گا، میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کے دربار میں تمہارا معاملہ کیا ہوگا، میں یہ اس بات پہ رو رہی ہوں۔
اس نوجوان نے کتنا بہترین جواب دیا، کہا ماں تو مجھ سے کتنا محبت کرتی ہے، تو مجھ پہ کتنا دلار پیار نچھاور کرتی ہے، مجھ سے تجھ کو کتنا تعلق ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اے ماں میرا رب میرا اللہ تجھ سے 70 گنا زیادہ رحیم ہے۔ اے ماں جب تو رو رہی ہے میری حال پہ تو جس کے پاس 70 ماں سے زیادہ رحم ہے وہ مجھ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، وہ مجھ کو جنت میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ سے امید رکھیے، رکھنا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے، آنسو ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ جیسے یہ مکان ہے کچھ تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی اس کی چھت، اس سے وہ پانی گرا۔ ایک سیٹھ ساہوکار گاؤں کا بڑا رئیس امامہ پگڑی باندھے گزر رہا تھا، اس کے سر پہ وہ آنسو کا قطرہ پڑا، کتنا رویا ہوگا۔ اس نے نیچے سے آواز دیا، او کون ہے چھت پہ، کون پانی گرا رہا ہے، کون ایسے کر رہا ہے؟ میری پگڑی میرا امامہ گندا ہو گیا، میری پگڑی خراب ہو گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور کہا کہ ہاں بھائی ضرور تیری پگڑی گندی ہو گئی ہوگی، تیرا امامہ خراب ہو گیا ہوگا، واقعتاً صحیح بات ہے، اس لیے کہ حسن بصری گنہگار ہیں، یہ گنہگار کا آنسو ہے، ضرور تمہاری پگڑی خراب ہو گئی ہوگی۔ ہو گیا، اس کو سمجھ میں آیا، او یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں رویا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرا ہے، قبر کے عذاب سے ڈرا ہے، اس حال میں اس کا آنسو گرا ہے۔ وہ پگڑی لیے گیا، اپنی بیٹی کو کہا کہ اس پگڑی کو ایسے ہی رکھ دینا، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا۔ ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد وہ مر گیا۔ وصیت کے مطابق اس کی بیٹی اس کی پگڑی کو کفن میں رکھ دیا، پھر قبر میں اتارتے وقت اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ آئے فرشتے، حساب کتاب ہوا، اس نے کہا اللہ سے، یا اللہ آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے، آپ کے عذاب سے، آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ روئے آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اللہ نے کہا ہاں میں اسے معاف کر دوں گا۔ اب اس شخص نے کہا یا الہ العالمین میں آپ کے ڈر سے رویا تو نہیں، میں آپ کے عذاب سے ڈرا تو نہیں، مگر جو بندہ آپ کے ڈر سے رویا، جو بندہ آپ کے عذاب کی وجہ سے رویا، جو بندہ آپ کے پکڑ سے رویا، میں اس کا آنسو اس پگڑی پہ لایا ہوں، آپ اگر اس کو بخش رہے ہیں مولا اس کے آنسو کے صدقے میں میری بھی مغفرت کر دیجئے۔ اور اللہ نے مغفرت کر دیا۔ میرے بھائی ہم بھی رونے والے بن جائیں، ہم بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ دنیا چھوٹ جائے گی، چلے جائیں گے، ٹکٹ کٹ گئی، ویٹنگ میں چل رہے ہیں، ویٹنگ میں، جس دن کنفرم ہوگا چلے جائیں گے، چاہے ہم دنیا کے جس کونے میں رہیں۔ اس لیے ہم اپنے دو دنیا، دوسری دنیا میں ہیں، تیسری دنیا عالم برزخ، چوتھی دنیا عالم آخرت، ہم اس کی تیاری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے لوگو دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی، انجان، جس کو کوئی نہیں جانتا، ایسے رہو، او عابر سبیل، یا چلتا مسافر رہو، چلتے چلتے جہاں سفر ختم ہوگا وہی میری موت آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کو ایک مانا ہے تو اس کے احکام پہ چلیں، اس کی پکڑ سے ڈریں۔ اور اخیر میں موضوع سے ہٹ کے ایک گزارش ہے، سب ایمان والے
میں صبح جمعہ میں ایک شعر پڑھا تھا کہ جس عہد میں گھٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس عہد میں گھٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تعداد بھی ہے، ذلت میں ہے، خوب کماتے ہیں، برکت نہیں ہے، بیماری ہے، آفت ہے، مصیبت ہے، بلا ہے۔ کیا ہے؟ اس بھول کو تلاشا۔ سب سے پہلا بھول تو یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو مسجد کا آباد کرنے والا ہونا چاہیے، ایک ایمان والے کو مسجد کا نمازی ہونا چاہیے، ایک ایمان والے کو مسجد کا پابند ہونا چاہیے۔ آج یہی جو اصل پونجی ہے، جو میرے ایمان کی پہچان، میرے ایمان کی علامت، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیٹرنگ روم میں ہے، گاڑی پہ ہے، سفر میں ہے، کھا رہا ہے۔ کتنا موبائل کا عاشق ہے۔ نماز کے متعلق سے موبائل پہ کسی شاعر نے شعر کہا ہے، نماز کی فکر کرو بیلنس کی طرح۔ موبائل میں روزانہ دیکھتے ہیں ریچارج ہے یا نہیں، ہے نا؟ کتنوں ہی غفلت میں رہتے ہیں، رنگ ٹون پہ چونک جاتے ہیں، ایس ایم ایس کو بڑا غور سے پڑھتے ہیں، اور کام دھندہ چھوڑ کے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ نماز کی فکر کرو بیلنس کی طرح، نماز کے لیے تیار رہو رنگ ٹون کی طرح، قرآن کو پڑھو ایس ایم ایس کی طرح، دنیا میں بیزی نہ ہو جاؤ نیٹ ورک کی طرح۔ ہم پورا بیزی ہیں، نماز کی فکر کرو بیلنس کی طرح، اور نماز کے لیے تیار ہو جاؤ رنگ ٹون کی طرح، قرآن کو پڑھو ایس ایم ایس کی طرح، دنیا میں بیزی نہ ہو جاؤ نیٹ ورک کی طرح۔ پورا بیزی ہے۔ کتنا ضروری، کتنا ہی قریبی دوست باپ بیٹے کو کہتا بابو ذرا سنو، ذرا رکیے، ارے بھائی بھائی کو کہتا ذرا آ رہے ہیں۔ اتنا بیزی ہے، اتنا بیزی نیٹ ورک بھی نہیں۔ سورہ یاسین روزانہ پڑھیے، سورہ واقعہ روزانہ پڑھیے، نماز کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ جو تیسری منزل، تیسری دنیا آنے والی ہے، ہم وہاں انشاءاللہ آرام سے زندگی گزاریں گے۔ ورنہ یہ دنیا چل چلاؤ ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، وہاں جا کے پچھتائیں گے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ جو کچھ ہوا توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ مسئلے کے اعتبار سے ایک بات آپ کو بتلا دیں، جو شخص جنازے میں میت کو نہلاتے ہیں، جو شخص میت کو نہلاتے ہیں، نہلانے والے کو نہانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مفتی صاحب بھی ہیں، پوچھ لیجئے، اگر بدن پاک ہے، ہم نے کسی میت کو غسل دیا، اگر کچھ نہیں ہوا تو میرا بدن پاک ہے۔ پانی میں بھیگ جائے کپڑا، چھینٹا پڑ جائے، کپڑا بدل لیں گے، لیکن معلوم نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہلانے والے کا بدن ناپاک ہو گیا۔ یہ مسئلہ غلط ہے۔ چھوہارا 40 دن تک ایک ایک چھوہارا فاتحہ کرواتے ہیں، ہے نا ایسی بات؟ سراسر غلط، سراسر غلط۔ اگر آپ ہی کی بات مانی جائے تو 24 گھنٹے میں میت کا کیا ایک چھوہارے میں پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا۔ اور دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ بڑھاپے میں مرتے ہیں، جن کو روٹی مسل کے دی جاتی ہے، میرے بھائی ان کو چھوہارا کیسے چبایا جائے گا؟ اور پھر 40 دن کے بعد وہ کیا کھائیں گے؟ یہ فضول ہے، کچھ نہیں۔ جتنا صدقہ خیرات کرنا ہو کیجئے، چھوہارا والی بات بھی غلط، اور میت کو جو نہلاتا ہے اس کا بدن ناپاک ہو جاتا، یہ بھی غلط۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔